حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس باریکی سے اس بارے میں نصیحت فرمائی ہے کہ فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کی 3 چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں: اس کا خون، اس کی آبرو اور اس کا مال۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی 3 باتیں مسلمانوں میں بہت سونے اپنے اوپر حلال کی ہوئی ہیں، بلکہ اپنے آپ کو دینی علم کا علمبردار سمجھتے ہیں اور پھر بھی یہی حرکتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے کا مال کھانا تو اکثریت کا شیوہ ہے، لیکن پھر بھی یہی دعویٰ ہے ان کا کہ ہم ہی پکے مسلمان ہیں۔ لیکن ان مسلمانوں کے یہ عمل ایک حقیقی مسلمان کو، ایک حقیقی احمدی کو، جس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کرنے کی توفیق پائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا کہ اس کو اس کی توفیق دی، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے۔ اگر ہم میں سے کوئی باقی برائیاں نہ بھی کرے اور مال کے بارے میں ہی خیانت کرے تو وہ بھی گناہ گار ہے اور تقویٰ سے دور ہے۔ بس بہت خوف کا مقام ہے، زندگی میں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس طرح حق اللہ یا عبادت کا حق ادا نہ کرنے والے کی اللہ پرواہ نہیں کرتا، حق العبادت ادا کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہاری صورتوں کو اور نہ تمہارے اموال کو، اس کی نظر تمہارے دلوں پر ہے۔ بس ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کیا ہے، کیا خدا تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہے، یا دنیا کی خواہشات اور اس کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع سے بھی ان خواہشات کو حاصل کرنا ہے۔ اگر دل مکمل طور پر پاک نہیں ہے اپنی ذات کو ہم دوسروں پر ترجیح دیتے ہوئے ان کے حق ادا نہیں کرتے تو ہم تقویٰ سے دور ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ معاشرے کا امن برباد ہوگا۔ بس اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے معاشرے کا امن برباد کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لینے والوں میں شمار کرنا ہے اپنا، یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی حاصل کرنے والوں کی ایک یہ نشانی بھی بتائی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تکبر ایک بہت بڑی بیماری ہے جس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم تکبر کی وجوہات تلاش کریں تو ایک بہت بڑی وجہ فخر کرنا نظر آتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنی ذات پر فخر ہے، اپنی قومیت پر فخر ہے، اپنی دولت پر فخر ہے، اپنے علم پر فخر ہے، اپنی اولاد پر فخر ہے، یہ زیادہ اولاد ہونا یا اس کا لائق ہونا، اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں۔ اور یہ فخر اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کا یا تکبر کا بیج بوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیزیں نہ انسان کے لیے فخر کی جگہ ہیں، نہ بہتر سمجھنے کا معیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ بس یہ دنیاوی چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ہونے کا معیار نہیں ہیں، پھر کس بات پر فخر ہے اگر یہ معیار نہیں ہے؟ بس سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو چیز کسی انسان کو معزز بناتی ہے
وہ تقویٰ ہے، اور جو تقویٰ پر چلنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے کبھی یہ سوچے گا بھی نہیں کہ میں معزز ہوں. اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی تڑپ ہر وقت اس خیال میں ہی ڈالے رکھے گی کہ میں کب اور کس طرح اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کروں.